بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، لا عقل كالتدبير ولا ورع كالكف ولا حسب كحسن الخلق۔ حضور علیہ السلام نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نصیحت فرمائی کہ ابو ذر، لا عقل کالتدبیر، کہ کوئی عقل تدبیر کی مانند نہیں ہے، ولا ورع کالکف، اور کوئی تقوی پرہیزگاری رکنے کی طرح، احتیاط کرنے کی طرح نہیں ہے، ولا حسب كحسن الخلق، اور کوئی حسب و نسب بہتر نہیں ہے، حسن خلق کی طرح افضل نہیں ہے۔ اس حدیث مبارک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو چند نصیحتیں فرمائی۔ پہلا جو جملہ یا پہلی جو نصیحت فرمائی کہ لا عقل کالتدبیر، کہ عقل تدبیر کی طرح نہیں ہے۔ تدبیر کا معنی ہوتا ہے کہ کسی بھی کام کا انجام دیکھ کر اس کو کرنا، سب سے پہلے یہ دیکھنا کہ اس کام کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کام کا انجام کیا ہوگا، اس میں کوئی بہتری اور خیر کی، بھلائی کی توقع اور امید ہے یا نہیں۔ انجام دیکھ کر، نتیجہ دیکھ کر کسی کام کو کرنا، یہ تدبیر کہلاتا ہے۔ تو فرمایا کہ لا عقل کالتدبیر، کہ کوئی عقل، کوئی سمجھداری تدبیر کی طرح نہیں ہے۔ یعنی انسان اگر نتیجہ اور اختتام اور انجام کو نہ دیکھے تو کوئی بھی کام سمجھداری والا یا عقل مندی والا نہیں کہلائے۔ عقل مندی والا کام، سمجھداری والا کام محض وہی ہے جس میں آدمی انجام کو بھی دیکھے، نتیجے کو بھی دیکھے، اس کا حاصل بھی دیکھ لے۔ ایک جملہ انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے اور اس جملے کی وجہ سے لوگوں میں انتشار پھیلتا ہے، لوگوں میں اس کی وجہ سے خوف پھیلتا ہے، تو گویا کہ اس نے یہ جملہ سمجھداری پر مبنی نہیں کہا۔ اس کا یہ جملہ سمجھداری سے عاری ہے، عقل سے خالی ہے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی کام کرے تو انسان سب سے پہلے اس کے نتیجے کو دیکھے اور اس کے حاصل کو دیکھ لے کہ اس سے نتیجہ کیا نکلے گا۔ بہت سے امور، بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر دیکھنے میں اچھے ہوتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ درست نہیں ہے تو پھر اس کو ترک کر دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کی سب سے بڑی مثال بیت اللہ کے اندر حطیم کے حصے کا ہے۔ حطیم اس جگہ کو کہا جاتا ہے جو بیت اللہ کے ساتھ ایک چار دیواری سی بنی ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے جب مکہ مکرمہ فتح کیا تو اس خواہش کا اظہار فرمایا تھا کہ میں حطیم کو، میرا دل چاہتا ہے کہ حطیم کو میں بیت اللہ کے اندر داخل کر دوں، کیونکہ حقیقتاً حطیم کا جو حصہ ہے یہ بیت اللہ کا حصہ تھا، لیکن مشرکین مکہ نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تھی اسلام کی آمد سے پہلے، تو حلال پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے حطیم کو باہر ہی چھوڑ دیا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں حطیم کو
دوبارہ سے بیت اللہ کے اندر داخل کر دوں اور بیت اللہ کو توڑ کر دوبارہ سے اس کی تعمیر کروں کہ حتیم بھی اس کے اندر آ جائے۔ لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں مسلمانوں میں یہی طریقہ رائج نہ ہو جائے کہ وہ کبھی اس کو باہر کریں گے کبھی اندر کریں گے، اور مسلمانوں میں فتنہ یا انتشار نہ ہو جائے، بالخصوص جو نو مسلم ہے، جو نئے نئے مسلمان ہوئے، ان میں کسی قسم کا انتشار یا فتنہ نہ ہو جائے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ارادے کو ترک فرما دی، اپنے اس ارادے کو، اپنے خواہش کو ترک فرما دی۔ بعد میں اگرچہ کچھ حضرات صحابہ نے دوبارہ سے ایسا کیا تھا، غالباً حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ وقت مکہ اور مدینے پر انہوں نے خلافت کی، تو اس وقت انہوں نے بیت اللہ کو توڑ کر دوبارہ سے اس کو داخل کر دیا تھا۔ لیکن بعد میں جب ان کی شہادت ہوئی تو حجاج نے دوبارہ سے توڑ کر حتیم کو باہر کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے داخل کر دیا تھا، حجاج نے دوبارہ سے اس کو باہر کر دیا۔ بعد میں جب عباسی خلفاء آئے، ہارون الرشید وغیرہ کا زمانہ آیا، تو پھر انہوں نے دوبارہ چاہا کہ دوبارہ حتیم کو بیت اللہ کے اندر داخل کر دیں، تو اس وقت امام مالک رحمہ اللہ جو بڑے امام ہیں وہ حیات تھے، انہوں نے فوراً فتویٰ دے دیا کہ یہ جائز نہیں ہے اب کہ بیت اللہ کو توڑا جائے اور حتیم کو داخل کر دیا جائے۔ یہ تو محض پھر کھلونا بن جائے گا لوگوں کے ہاتھوں پر، حکمرانوں کے ہاتھوں پر۔ کوئی آئے گا تو اپنی خواہش کے مطابق توڑ کر داخل کر دے گا، دوسرا آئے گا جس کو پہلے والے سے بغض ہوگا اس کو توڑ کر باہر کر دے گا۔ تو یہ تو ایک کھلونا بن جائے گا، کھلواڑ بن جائے گا۔ اس لیے انہوں نے ہمیشہ کے لیے فیصلہ جاری کر دیا، فتویٰ دے دیا کہ اب یہ باہر رہے گا۔ تو اس کے بعد پھر ہارون الرشید وغیرہ نے اس کی تعمیر کا ارادہ ترک کیا۔ تو بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اس بنیاد پر کہ کہیں مسلمانوں میں، بالخصوص نو مسلموں میں جو نئے مسلمان ہوئے، کسی قسم کا انتشار یا فتنہ نہ ہو، آپ نے اپنے ارادے کو ترک فرمایا۔ بات کا حاصل صرف اتنا ہے کہ انسان کو نتیجہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں اس سے فتنہ تو نہیں پھیل رہا ہے، انتشار تو نہیں پھیل رہا۔ تو ہر بات سمجھداری والی نہیں ہے، ہر بات بہادری والی بھی نہیں ہے، عقل مندی بھی نہیں ہے، جب تک کہ وہ انجام سے، نتیجے سے خالی ہو۔ ہاں، نتیجہ آدمی دیکھے، انجام کو دیکھے، پھر اس جملے کو اگر زبان سے نکالتا ہے یا وہ عمل کرتا ہے تو وہ سمجھداری والا کہلائے۔ اگلا جملہ فرمایا وَلَا وَرَعَ كَالْكَفِّ، اور کوئی تقوی کف رکنے کی طرح، پرہیز کی طرح نہیں۔ ورع عربی میں پرہیزگاری کو یا تقوی کو کہا جاتا ہے، اور کف کا معنی بھی رکنے کے اور پرہیز کرنے کے آتے ہیں۔ اس جملے کا حضرات محدثین نے مطلب یہ لیا ہے کہ انسان کا گناہوں سے بچنا، گناہوں سے اجتناب کرنا، گناہوں سے پرہیز کرنا، اس سے بڑی کوئی پرہیزگاری نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی تقوی نہیں۔ ایک آدمی لمبی چوڑی نفلیں پڑھتا ہے، لمبی چوڑی نفلی عبادات کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی چل رہے ہیں، یہ آدمی اتنا کامیاب یا اللہ کے نزدیک مقبول اور پسندیدہ نہیں بنسبت اس کے کہ جو صرف فرض پر اکتفا کرتا ہے، صرف فرائض واجبات پڑھتا ہے، بہت لمبی چوڑی نفلی عبادات نہیں کرتا، لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، تو یہ سب سے بہترین آدمی ہے، سب سے بہترین آدمی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہی بات پوچھی گئی۔ ایک آدمی لمبی چوڑی عبادات کرتا ہے، رات بھر نوافل، دن بھر روزے رکھتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی چل رہے ہیں، جبکہ دوسرا آدمی صرف فرائض پر اکتفا کرتا ہے، فرض واجبات پر، اور لمبی چوڑی عبادات نہیں کر سکتا، لیکن گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تو فرمایا کہ میرے نزدیک گناہ سے بچنے سے بڑھ کر کوئی عمل، کوئی تقوی، کوئی پرہیزگاری نہیں۔ تو لا ورع کالکف، گناہ سے بچنے سے بڑھ کر کوئی پرہیزگاری، کوئی تقوی نہیں۔
اس لیے بعض روایات کے اندر یہ بھی آتا کہ ایک صحابہ نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا تھا کہ میں سب سے بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہوں، میں سب سے بڑا عابد بننا چاہتا ہوں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ لمبی چوڑی عبادات کرو، رات بھر نماز پڑھو، دن بھر روزے رکھو، پورا سال روزے رکھو۔ آپ نے مختصر سا جملہ ارشاد فرمایا کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، گناہوں سے بچو تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ۔ تیسرا جملہ ارشاد فرمایا کہ وَلَا حَسَبَ كَحُسْنِ الْخُلُقِ، کہ بہترین اخلاق سے بڑھ کر، حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی حسب نہیں ہے، کوئی جو ہے نا حسب و نسب نہیں ہے۔ حسب انسانی آدمی کے خاندان کو یا اونچے خاندان کو کہا جاتا ہے۔ ایک آدمی بڑے اونچے خاندان کا فرد ہے لیکن اس کے اخلاق بڑے برے ہیں، اس کے اخلاق بڑے خراب ہیں۔ حسن خلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی دوسروں کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملے، دوسروں کے ساتھ مسکرا کر ملے اور دوسروں کی ناپسندیدہ باتوں پر صبر کا مظاہرہ کرے۔ آج کل لوگ حسن اخلاق کی عادی تعریف کرتے ہیں، عادی تعریف یہ کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں حسن خلق صرف اتنا ہے بس دوسروں سے آدمی مسکرا کر ملے، لیکن اگر کوئی آدمی دوسرے اس کے سامنے کوئی نازیبا گفتگو کرے، گستاخانہ گفتگو کرے تو فوراً کہہ دیتے میں تو کسی کی غلط بات برداشت نہیں کرتا، مجھے کسی کی غلط بات برداشت نہیں ہوتی، سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اخلاق میرے دوستو یہی ہے کہ آپ لوگوں کی غلط بات برداشت کریں۔ اچھی بات تو ہر آدمی قبول کرتا ہے، اچھی بات تو ہر آدمی کو اچھی لگتی ہے، لوگوں کی غلط بات کو برداشت کرنا یہ اصل اخلاق ہے میرے دوست، یہ سب سے بہترین حسن خلق ہے۔ اس نے فرمایا کہ لا حسب، کوئی حسب و نسب حسن خلق کی طرح نہیں ہے۔ جس آدمی کو اللہ نے اچھے اخلاق سے نوازا ہو وہ اللہ کے نزدیک بڑے حسب و نسب والا ہے، اللہ کے نزدیک بڑے مقام مرتبے والا ہے، اگرچہ خاندانی اعتبار سے وہ اتنا اونچا خاندان والا نہ ہو لیکن وہ اللہ کے نزدیک بڑے مرتبے والا۔ جبکہ دوسرا جو بڑے اونچے خاندان کا ہو لیکن اگر اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو اللہ کے نزدیک وہ بڑا گرا ہوا ہے، بڑی نیچ خاندان کا ہے، اللہ کے نزدیک اس کا کوئی مقام کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا رب۔